جی زیزو، آپ سبھی کو شلوم جیمسی کی، اور خداوند آپ سبھی کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور اس شام کے وقت میں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کا تھینکس کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، یہ موقع بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں، اور خداوند نے جو زندہ کلام ہمیں دیا اس کلام کو ہم سیکھ سکیں زیزو۔ تو آج ہم جو کلام مقدس سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ کلام مقدس کی وہ نیم ہے، اور جو کلام کا جو ایک ٹھوس آدھار، اس کا وہ بیس ہے وہ۔ اور آج کے اس دن ہم دیکھیں گے، بنا دیکھیں جو بھی ایمان میں آتے ہیں تو وہ مطلب الگ الگ طریقوں سے وہ نکل کے آتے ہیں۔ تو ہم جو آج بات کریں گے بنا اس بات کے اوپر دھیان کیے ہوئے کہ کوئی کہاں سے ایمان میں آ رہا ہے، کوئی کہاں سے مسیح کے اوپر وشواس لا رہا ہے، یا کس جاتی یا کس قوم سے وہ نکل کے آ رہا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے آج کہ ایک خدا، ایک جسم اور ایک ایمان کیسے ہی ہے، کیونکہ جلد ہی وقت آئے گا کہ جب وہ ہمیں گلہ کے روپ میں اکٹھا کرے گا، گلہ کی شکل میں ہمیں اکٹھا کرے گا، اور تب ایک ہی گلہ بان ہوگا۔ کیونکہ یہ چیز اتنی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کی وجہ سے ایک سسٹمیٹیکلی طریقہ سے خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، اور خداوند کا جو سارا کلام ہے وہ کس موقف سے لکھا گیا وہ آج ہم دیکھیں گے، جس سے کہ بہت سارے لوگوں نے آج اندیکھا کر دیا ہے اور جس پر دھیان نہیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ مسیح یشوع نے خود یہ فرمایا متی رسول کی انجیل اس کا 15واں باب 24ویں آیت میں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو چھوڑ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو اس لیے اسرائیل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اسرائیل کون ہے یا کیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے وچار ہیں، بہت ساری اس کے اوپر لوگوں کے اپنے نقطہ نظر ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، کچھ کہیں گے کہ یہ یہودیوں کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور پھر بھی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، اب اسرائیل جو آج اب چرچ ہے وہ اسرائیل ہے۔ ٹھیک ہے، ان سبھی جوابوں کے اندر سچ کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی بھی پوری تصویر نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جیسے کہ امریکہ ہے اسی طریقہ سے اسرائیل کے بھی دو حصے ہو گئے تھے، ایک ناردرن کنگڈم اور ایک ساؤدرن کنگڈم۔ لیکن جس طریقہ سے امریکہ جو ہے وہ ایک ہو گیا، لیکن اسرائیل جو ہے اس کا جو ناردرن اور ساؤدرن کنگڈم ہے وہ کبھی ایک نہیں ہو پایا، کیونکہ جو ناردرن کنگڈم تھا، اتری راجیہ، اس کو سیریا میں، اور جو دکشنی راجیہ تھا اس کو بیبیلون میں لے جایا گیا۔ اور پھر بھی جو دکشنی کنگڈم تھا جس کو یہودا کا گھرانہ کہا گیا، تو اس کا کچھ ایک حصہ ہی واپس آیا تھا، لیکن جو ناردرن کنگڈم ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے تھے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں کلام میں، تو جہاں کہیں پہ اسرائیل کا گھرانہ اور یہودا کا گھرانہ لکھا جاتا ہے، دو جگہ دو چیزوں سے اس کو پکارا جاتا ہے، تو لوگ زیادہ تر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ جو 12 گوتر ہیں، جو 12 قبیلے ہیں، 12 گھرانے ہیں، وہی ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم پہلا راجہ اس کے 11ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل کے 12 گھرانے تھے وہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، اور 10 گھرانے جو ہیں وہ ناردرن کنگڈم کے اندر چلے گئے تھے یروبام کے انڈر، اور جو 2 گھرانے تھے وہ پیچھے رہ گئے تھے
رہو بیام کے انڈر. اور رہو بیام کون ہے؟ رہو بیام جو ہے وہ سلیمان کا بیٹا تھا وہ. تو لیکن عزیزو ان سب باتوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیونکہ جیسے یشعیاء 1:18 میں لکھا، اور سیون کی بیٹی داغ کی باری میں کی جھونپڑی کے سامان چھوڑ دی گئی. تو یہ کس کے بارے میں یشعیاء کہہ رہا ہے؟ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا میں کلام کے حساب سے جیسا کلام کہتا ہے ویسے اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہوں، یا اپنے نقطہ نظر سے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یشعیاء 1:18 میں ہی آگے لکھا کہ آؤ ہم آپس میں واد وواد کریں، یعنی آپس میں وچار کریں. تو جب برتھ ہداشا نیو ٹیسٹامنٹ اس کے شروعاتی دنوں میں ہم دیکھتے ہیں تو کیا تھا کہ صرف اور صرف پیدائش سے لے کے ملاکی تک کا ہی کلام تھا. جب وہ لکھ رہے تھے ساری باتوں کو، تو ان باتوں کو وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جو کسوٹی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تناخ ہی تھی. پیدائش سے لے کے ملاکی تک ہی ان باتوں کو ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا. تو یہ جو ہے یہ سب سے پہلے ایک بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم اس چیز کو اور بہتر طریقہ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو جو ابراہام کو برکت ملی تھی وہ کیا تھی؟ پیدائش کی کتاب 22واں باب 17 اور 18، اور اس کارن میں تجھے برکت دوں گا اور تیرے ونش کو آکاش کے تاروں کے سمان اور سمندر کی ریت کے ذروں کے سمان انگنت کروں گا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام کا ونش جو ہے آکاش کے ستاروں کی طرح ہوگا. یہ اس بات کو سمجھنے دیجو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو باپ ابراہام کا جو بیٹا تھا اسحاق ہے، اس کے ساتھ کیا وعدہ کیا گیا تھا؟ تو اتپتی 26واں باپ اور 4 اور 5 آیت میں دیکھتے ہیں، میں تیرے ونش کو آکاش کے تارا گن کے سمان کروں گا اور تیرے ونش کو یہ سب دوں گا، اور پرتھوی کی ساری قومیں تیرے ونش کے کارن اپنے آپ کو دھنیہ مانیں گی. ساری قومیں، کیونکہ ابراہام نے میری مانی. کیوں یہ برکت دے گا؟ کیونکہ ابراہام نے میری مانی اور جو میں نے اسے سونپا تھا اس کو، اور میرے سب حکموں، میری ودھیوں اور میری تورا کو اس نے پالن کیا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام اور اسحاق دونوں سے ایک ہی وعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابراہام سے بھی وہی وعدہ ہو رہا ہے، اسحاق کے ساتھ بھی وہی وعدہ ہو رہا ہے. دونوں وعدوں کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور عزیزو یہی وعدہ جو ہے یعقوب کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہو رہا ہے. پیدائش کی کتاب 28واں باب اور 13 اور 15 آیت دیکھتے ہیں، اور میں یہوہ تیرے دادا ابراہام کا خدا اور اسحاق کا بھی خدا ہوں. جس بھومی پر، جس زمین پہ تو لیٹا ہے، اسے میں تجھ کو اور تیری اولادوں کو دوں گا، اور تیرا ونش بھومی پر کی دھول کے ذروں کے سمان بہت ہوگا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہو رہا ہے. ابراہام، اسحاق، یعقوب تینوں کے ساتھ ایک ہی وعدہ ہو رہا ہے. تینوں وعدوں کے اندر ڈفرنس نہیں ہے. اور بعد میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کا نام جو ہے وہ بدل کے اسرائیل کر دیا جاتا ہے. پیدائش کی کتاب 35واں باب اس کی 10ویں آیت کے اندر. لیکن پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک اکال کی وجہ سے تو وہ سب لوگ مصر میں چلے گئے اور گوشین میں رہنے لگے. اور تب خدا بعد میں جب ان کو ملک مصر سے نکال کے کنعان میں لے آتا ہے، اور جب وہ کنعان کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو یوسف کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، تو ان دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ یعقوب جو ہے جس کو نام اسرائیل رکھ دیا گیا، وہ کیا برکت دیتا ہے. تو پیدائش کی کتاب اس کا 48 باپ اور اس کی 5ویں آیت دیکھتے ہیں، اب تیرے دونوں بیٹے جو مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے ہیں
وہ میرے ہی ٹھہریں گے. یعنی جس ریتی سے روبین اور شمعون میرے ہیں اسی ریتی سے افرایم اور منشے بھی میرے ہی ٹھہریں گے. تو یہاں پہ جو برکت دینے کا طریقہ کار ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہے جو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کو برکت دی گئی، وہی ہے کہ چھوٹے کو برکت دی گئی، چھوٹے کو پہلوٹا مانا گیا تینوں کے اندر ہی، تینوں برکتوں کے اندر. اور چوتھی یہ چاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے کو پہلوٹے کا درجہ دیا گیا. تو عزیزو جب لوگ ملک مصر سے نکلے تو وہاں پہ جو لوگ تھے جن کو اسرائیل کہا گیا وہ صرف یعقوب کے بلڈ لائن سے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب خدا کا قانون، خدا کی تورا ان کو دی گئی، کوہ سینا کے اوپر لکھت میں دی گئی، رائٹن میں دی گئی، تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ غیر قوموں کے لوگ بھی تھے جو کہ جنہوں نے ملک مصر کے اندر خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھا تو وہ بھی خدا کے اوپر ایمان کے اندر آ گئے اور وہ بھی ساتھ میں مل گئے. جیسے کہ ہم کلیب کو دیکھتے ہیں، کلیب ایک کنجی فلسطینی تھا. تو اب اگر میں کلیب کو عزیزو ابھی ثابت کرنے لگوں کہ وہ کنجی فلسطینی تھا تو بھائی میسج بہت بڑھے گا، کیونکہ سارا ہم نے اینڈ تک دیکھنا ہے، اس بات کو پلوس تک ہم نے پہنچنا ہے. تو لوگ غیر قوموں کے لوگ بھی وہاں پہ مل گئے تھے جو ایمان کے اندر آئے تھے، اور ان کو بھی اسرائیل ہی کہا گیا. کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ گنتی 14 کی قریب 20 آیت کے اندر کہ میں تیری التجا کے حساب سے میں تجھے معاف کروں گا، لیکن میرے جیون کی شپت سچ مچ ساری پرتھوی یہوہ کی مہما سے پریپورن ہو جائے گی. ان سب لوگوں نے جنہوں نے میری مہما مصر دیش میں اور جنگل میں دیکھی اور میرے کیے ہوئے معجزات کو دیکھنے پر بھی 10 بار میری پریکشا کی، میرا امتحان لیا اور میری باتیں نہیں مانی، اس لیے جس دیش کے بارے میں نے ان کے پوروجوں سے یعنی کہ ان کے انسیسٹرل سے، ان کے بزرگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا، اس کی شپت کھائی تھی، وہ اس کو کبھی نہ دیکھنے پائیں گے. تو لوگوں نے کیا ہے اس بات کے اوپر ایمان نہیں رکھا تھا. خدا نے کہا تھا میں یہ، انہوں نے ساری خدا کی طاقت کو بھی دیکھا، خدا نے کہا یہ ملک میں تمہیں دوں گا، لیکن انہوں نے ایمان نہ رکھا. کیونکہ زیدو موسیٰ نے ان سے 2 بار بات کی تھی. یہ پہلی بات اس نے کی تھی استثنا 4 کی 7 اور 8 میں، دیکھو کون ایسی بڑی قوم ہے کہ جس کا دیوتا ایسا ان کے نزدیک رہتا ہو جیسے کہ ہمارا خدا یہوہ، کہ جب ہم اس کو پکارتے ہیں، پھر کون ایسی بڑی قوم ہے کہ جس کے پاس ایسی دھرم ہے، ودھی اور ایسے قوانین ہوں جیسے کہ یہ ساری شریعت، یہ ساری تورا جو آج میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. پھر وہ اس کے بارے میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بات کرتا ہے موسیٰ نبی. استثنا 4 کے آگے 25 میں ہم چلے چلتے ہیں، اور وہ ان کو ایک وارننگ بھی دیتا ہے، یدی اس دیش میں رہتے رہتے بہت دن بیت جانے پر اور اپنے بیٹے پوتے پیدا ہونے پر تم بگڑ کر کسی وستو کے روپ کی مورتی کھود کر بناؤ اور اس طریقہ اپنے خدا کے خلاف برائی کر کے اسے ناخوش کر دو، تو میں آج آسمان اور زمین کو تمہارے خلاف گواہی دینے کو کہتا ہوں کہ جس دیش کے تم وارث ہونے کے لیے یردن پار جانے پر ہو، اس میں تم جلدی بالکل ختم ہو جاؤ گے اور بہت دن تک رہ نہ سکو گے، لیکن پوری طرح سے ختم ہو جاؤ گے. اور یہوہ تم کو دیش دیش کے لوگوں میں
پرگندہ کر دے گا، بکھرا دے گا، اور جن قوموں کے بیچ خدا تم کو پہنچائے گا تم تھوڑے ہی رہ جاؤ۔ خدا نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم میری بات کے اوپر عمل نہ کرو گے، میری تورا میری شریعت کو نہ مانو گے، تو میں تم کو قوموں میں بکھرا دوں گا۔ تو عزیزو، جیسے ہم نے بات کی پہلے کہ ناردرن کنگڈم اور ساؤدرن کنگڈم کی، تو جو ناردرن کنگڈم تھا، پہلے سلاطین 11ویں باب سے ہم دیکھتے ہیں، تو وہ وہی بات ہے کہ جو اس اڑاؤ بیٹے کی مسیح نے تمثیل دی کہ چھوٹے نے کہا کہ میرا حصہ مجھے دے دے، اور وہ دور دیش کو چلا گیا۔ تو یہ وہی 10 گھرانے تھے۔ اور اب ہوا کیا ہے، تصویر یہاں پہ کیا بن رہی ہے کہ جو چھوٹا تھا وہ دور دیش کو چلا گیا، اور جو یاروبام کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ اونچے استھان بنا لیے، غیر معبودوں کی وہ پوجا کرنے لگے، ان کی اپاسنا کرنے لگے، اور انہوں نے خدا کے کلام میں سے گھٹا دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خدا کے کلام میں سے گھٹا دیا، اور جو واپس آئے ایزرا نہمیہ کے ٹائم کے اوپر، تو انہوں نے کیا کیا کہ خدا کے کلام میں بڑھا دیا، اور جنہوں نے گھٹایا 10 ٹرائبز نے، 10 قبیلوں نے، جن کو اسرائیل کہا گیا، تو خدا نے ان کو طلاق دے دیا، کیونکہ یرمیہ 3:8 میں لکھا نا، پھر میں نے دیکھا، خدا پاک فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا جب میں نے بھٹکنے والی اسرائیل کو اس کی زنا کاری کے کارن طلاق دے دیا، تو خدا نے جو ہے اسرائیل کو طلاق دے دیا، اور وہ سب قوموں میں جا کے بکھر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا تھا، اور دوسرے وہ معبودوں کے پیچھے چلنے لگ پڑے تھے، اور خداوند کی تورا کو انہوں نے خارج کر دیا تھا، رد کر دیا تھا۔ تو ان کو طلاق دینے کا اصل میں حقیقی وجہ یہی تھی، اور وہ پھر خدا کے لوگ نہیں رہے تھے۔ اور یہاں پہ وہ بات ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، جو کہ 1100 اس بات سے 1100 سال پہلے یوسف کے بیٹے افرایم کو یعقوب نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا، پیدائش 48:19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا، نہیں سن ہے میرے بیٹے، میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یعقوب نے یہ بات یوسف کو کہی تھی، میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں، پھر بھی اس میں سے منشیوں کی ایک منڈلی اتپن ہوگی، اور وہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا، لیکن اس کا چھوٹا بھائی اس سے اور ادھک بڑا ہو جائے گا، اور اس کے بیج میں سے، اس کے ونش میں سے بہت سی جاتیاں نکلیں گی۔ اور جیسے طلاق کی بات آ رہی ہے، تو یہ بھی اب چاہیے یہ تھا کہ جو یہودا ہے وہ اسرائیل کو دیکھ کر ان سے کچھ سبق لیتا، کچھ سیکھتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یرمیہ 3:8 میں ہم دیکھتے ہیں خدا پاک فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا جب میں نے بھٹکنے والی اسرائیل کو اس کی زنا کاری کی وجہ سے کیا کر اسے طلاق دیا، لیکن تو بھی اس کی زنا کار بہن یہودا نہ ڈری، لیکن وہ بھی جا کے زنا کاری کرنا اس نے بھی شروع کر دی۔ تو عزیزو، جب ایزرا اور نہمیہ کے وقت میں یہودا اور بنیامین کے لوگ واپس آئے، تو انہوں نے بڑی دل و جان سے خدا ان کا جو دوسری ہیکل ہے اس کو تعمیر کرنا تو شروع کیا، لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ انہوں نے خدا کے حکموں سے بڑھ کر اپنے ہی حکموں کو رکھ دیا۔ جیسے کہ نہمیہ کا صحیفہ، اس کا 13واں باب، اس کی 15 سے 19 تک دیکھتے ہیں ہم۔ انہی دنوں میں میں نے یہودا میں بہتوں کو دیکھا کہ جو سبت میں حوضوں کے اندر داکھ رونتے اور پولیوں کو لے آتے اور گدھوں پر لادتے تھے، ویسے ہی وہ داکھ مدو، داکھ انجیر اور الگ الگ بوجھ
سبتوں کو یروشلم میں لاتے تھے. تو 17ویں آیت نہمیا کہتا ہے تب میں نے یہودا کے رئیسوں کو یعنی ان کے جو بڑے لوگ تھے ان کو ڈانٹ کر کہا تم لوگ یہ کیا برائی کرتے ہو جو سبت کو تم ناپاک کرتے ہو؟ کیا تمہارے بزرگ بھی ایسا نہیں کرتے رہے؟ تو آگے آپ دیکھیں تو اس نے پھر ایک لا پاس کر دیا کہ سبت کے دن جو ہے وہ دروازے بند کیے جائیں. 19ویں آیت میں کہ سبت کے پہلے دن سے ہی جو یروشلم کے جو دروازے ہیں ان کو بند کر دیا جائے تاکہ لوگ سبت کو توڑ نہ سکے. اور ایسے ہی کرتے 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 اب یہ اچھا بات تو شروع ہو رہی ہے اچھے کام کے لیے، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے کیا ہوا کہ لوگوں نے ایسے نیم ایسے روایتیں بنا لی کہ انہوں نے اپنی روایتوں کو خدا کے کلام سے بھی اونچا ٹھہرا دیا، جس کو کہ اورل تورا کہا جاتا ہے. جیسے کہ بیبیلونین تلمود کے اندر دیکھتے ہیں اس کی بی کے اندر، تو تلمود میں زیرو ربی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہے میرے بیٹے ربیوں کے حکموں کے پرتی تم بہت ہی چوکس رہنا، یہاں تک کہ تورا سے بھی بڑھ کر. تورا میں مناہیاں تو ہیں لیکن جو کوئی بھی کسی ربی کی بات کا النگھن کرے، اس کی بات کو چھوڑے تو وہ موت کے قابل ہے. تو یہودا کے لوگوں نے، جیسے ہم فریسیوں اور صدوقیوں کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے جو اپنے ہی رولز بنا لیے تھے، ان رولز کو خدا کے حکموں سے بھی بڑھ کر انہوں نے رکھ دیا. جیسے کہ مشناہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ یدی ایک طرف 1000 نبی ہوں اور وہ ایسے بڑے نبی ہوں کہ ایلیا اور الیشا کی طرح اور سب ایک ہی بات کہہ رہے ہوں، لیکن دوسری طرف 1001 ربئی ہوں، تو ہے میرے بیٹے تم نبیوں کی مت سننا، ربیوں کی سننا. تو جو یہودا ہے، یہودی لوگ ہیں، انہوں نے خدا کے کلام سے میں بڑھا دیا اور جو اسرائیل ہے اس نے اس میں سے گھٹا دیا. تو یہی ان دونوں کے الگ ہونے کی وجہ بنی، اور اسی وجہ سے ملک موعود اسرائیل جو ہے ان دونوں سے چھین لیا گیا. 1800 سال کے بعد جا کے 1948 کے اندر اسرائیل دوبارہ سے ایک اسٹیٹ، ایک ملک کی شکل میں وجود کے اندر آیا. تو جیسے کہ ہم آگے ہوشے نبی کو بھی دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے ہم مسیح یشوع کو دیکھتے ہیں، تو وہ لوکا رسول کی انجیل اس کے 19 باب 10 آیت میں کہتے ہیں کیونکہ بنی ہوں آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور ان کو نجات دینے آیا تھا. کیا کھو گیا تھا؟ اس کے لوگ، جن لوگوں کو اس نے چنا تھا، اور وہ ان لوگوں میں غیر قومیں بھی تھی پہلے، جیسے ہم نے بات کی. تو جو اس کے لوگ کھو گئے تھے وہ ان کو ہی ڈھونڈنے آیا تھا. اور اس طریقہ سے یوحنا رسول کی انجیل اس کے 15ویں باب میں مسیح یشوع کے ہی الفاظ ہیں 15 کی 13 کہ اس سے بڑی محبت کسی اور کی نہیں کہ کوئی اپنے دوستوں کے لیے، اپنے متروں کے لیے اپنی جان دے. کیونکہ جب ہم اس میں مرتے ہیں، جب ہم مسیح میں مرتے ہیں تو وہ ہماری ڈس اوبیڈینس کے لیے وہ خود مرتا ہے، وہ اپنا لہو دکھاتا ہے. اور اگر ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہم باپ کے ساتھ دوبارہ سے جڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نہیں جڑتے تو ہم ابھی تک اسی طلاق شدہ حالت کے اندر ہی ہیں. کیونکہ جب ہم گناہ کے اندر ہوتے ہیں تو تب ہمیں ڈیڈ یا مرا ہوا ہی مانا جاتا ہے. اور جو خدا ہے، جو کہ پہلا سردار کائن، سب سے پہلا سردار کائن جو خدا خود ہے، اس کے ساتھ ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہوشے 13 میں بھی اس بات کا ذکر ہے. ہوشے 13 کی 1 کو پڑھتے ہیں، جب افرایم بولتا تھا تب لوگ کانپتے تھے،
اور وہ اسرائیل میں بڑا تھا، لیکن جب وہ بال کی وجہ سے دوشی ہو گیا تب وہ مر گیا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بال کی پرستش کی وجہ سے اس کو ڈیڈ یا مرا ہوا ڈکلیئر کر دیا گیا۔ کس طریقہ سے؟ ان اسپرچل سینس، روحانی طریقہ سے، جیسے کہ آدم کو بھی کہا گیا تھا کہ جب تو وہ پھل کھائے گا تو مر جائے گا۔ وہ شریر میں تو اسی وقت نہیں مرا، لیکن روح میں وہ اسی وقت مر گیا تھا۔ تو یہ ساری باتوں سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا کے حکموں کو رد کرنا جو ہے وہی موت کی اصلی وجہ وہی ہے۔ اور ہوشے کی 9 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام لومی رکھ، کیونکہ اب تم لوگ میری پرجا، میری قوم نہیں ہو، اور نہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو اس طرح خدا کی نظر میں وہ سب لوگ مرے ہوئے تھے اور آج بھی ہیں جو لوگ خدا کے حکموں کو نہیں مانتے۔ اور کلسیوں میں پولس رسول بھی فرماتے ہیں 2:13 میں، اس نے تمہیں بھی جو اپنے گناہوں کو اپنے جسم کی ختنہ رہت دشا میں، ختنہ رہت کو کیا کہتے ہیں، نامختونی کی حالت میں تم مرے ہوئے تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب گناہوں کو معاف کیا۔ گناہوں میں مردہ تھے اور اپنے پاپ میں سوبھاو کی نامختونی کی حالت میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کووننٹ، یعنی کہ خداوند کے عہد سے باہر جانا۔ نامختونی، پاپ اور پاپوں میں مرے ہوئے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے عہد سے باہر جانا۔ اور جیسے لوکا 15:24 میں بھی کہتا ہے نا کہ یہ میرا بیٹا جو مر گیا تھا پھر جی گیا ہے، کھو گیا تھا مل گیا ہے، اور وہ خوشی کرنے لگے۔ تو یہ جو پروڈیگل سن، اڑاؤ بیٹا، جو مصرف بیٹا ہے، یہ افرایم ہے کہ جسے مرا ہوا سمجھ لیا گیا تھا، کہ جو بال کی پرستش کرنے کی وجہ سے مرا ہوا جس کو سمجھ لیا گیا تھا، یہ وہ مرا ہوا بیٹا ہے۔ کیونکہ اسرائیل کو خدا نے اپنا بیٹا کہا تھا، 12 گھرانوں کو۔ کوچ کی کتاب 4:22-23 میں دیکھتے ہیں نا، تو فرعون سے کہنا، یہوہ یوں کہتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ورن میرا پہلوٹا ہے۔ تو اس کے اوپر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ابھی میں خیر ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اور مسیح ہمارے لیے آیا کیونکہ اس نے خود کئی بار کہا کہ ہے یروشلم، ہے یروشلم، تو جو نبیوں کو مار ڈالتا ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان پر پتھراؤ کرتا ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پنکھوں کے نیچے اکٹھا کرتی ہے، ویسے میں بھی تیرے بالکوں کو اکٹھا کر لوں۔ تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ مسیح ہمارا دولہا ہے۔ تو کئی لوگ اس بات کے اوپر سوال کر دیتے ہیں کہ کیا باپ کی چھوڑی ہوئی عورت کے ساتھ بیٹا شادی کر سکتا ہے؟ تو وہ ایک لقب استعمال کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ مرغی اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیتی ہے، تو یہ مسیح نے بات بولی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسیح کو ایک مرغی بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک کسی کانٹیکسٹ کے اندر بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور 36ویں آیت کے اندر کہ مسیح کن سے بات کر رہا تھا۔ اور تب تک جو ہے اسرائیل پوری طرح سے کھو نہیں گیا تھا، پوری طرح سے کھو نہیں گیا تھا وہ، کیونکہ لوکا 2:36 میں دیکھتے ہیں نا تو لکھا آشیر کے گھرانہ میں سے ہنا نامک فنول کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کو پتا تھا کہ وہ آشیر کے گھرانہ میں سے ہے، تو اس لیے جو 10 قبیلہ ہے مسیح کے وقت میں وہ کھو نہیں گئے تھے۔ اور متی رسول کی انجیل اس کا 10واں باب 5 اور 6 آیت میں آپ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو مسیح جب اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ غیر قوموں کی اور نہ جانا،
اور سامریا کے کسی نگر میں پرویش نہ کرنا، اس میں داخل نہ ہونا، لیکن صرف اسرائیل کے گھرانہ کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس ہی جانا، تو وہ بھی اسرائیل کے کھوئے ہوئے گھرانہ کو بھیڑوں کے پاس ہی جانے کو کہہ رہا ہے۔ اور وہ کن کو یہ بات کہہ رہا ہے؟ ایکچولی انہی کو۔ اور پطرس، مقدس پطرس رسول بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ پہلا پطرس کا پہلا باب پہلی آیت کو وہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ پطرس کی اور سے جو یشوع ہمشیہ کا پریرت ہے، ان پردیسیوں کے نام جو پنتس، گلاتیہ، کپدوکیا اور آسیا اور بتھینیا میں پرگندہ ہو کر رہتے ہیں۔ پرگندہ ہو کے رہتے ہیں۔ پرگندہ کن کو کر دیا گیا؟ ہم نے پیچھے دیکھا، اور یہاں پہ پطرس جو بات کر رہا ہے وہ بھی نہیں۔ اب لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جو 35 گلاتیہ کے اندر بات کر رہا ہے تو وہ غیر قوموں کے پاس جا رہے ہیں۔ نہیں، مسیح نے ان کو کہا تھا کہ تم اسرائیل کے گھرانہ کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو چھوڑا، کسی کے پاس نہیں جانا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب مسیح اس حوالہ سے آیا اور وہ انہی کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ جو پہلا نرگمن ہوا، پہلی ایکسوڈس ہوئی، پہلی بار ملک مصر سے لوگ نکلے اور وہ ایک قوم بنے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں بھی ان کے اندر پیبند ہو گئیں۔ تو اسی طریقہ سے اب بھی غیر قومیں پیبند ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا کا کلام بدل گیا یا پچھلا ختم ہو گیا، اب جو پلوس کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے۔ تو بالکل صحیح تو وہ بھی ہے۔ دیکھیں، اب جب پہلا پطرس 2:9 میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ تم مقدس قوم، برگزیدہ نسل، تم شاہی کاہنوں کا فرقہ، تو وہ کیسے شاہی کاہنوں کا فرقہ کہتا ہے؟ کیونکہ کاہن جو ہے، جیسے خدا نے حکم دیا، تو وہ تو ہارون کے گھرانہ سے باہر تو کاہن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات کہ مسیح پھر کیسے کاہن ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس طریقے سے زیرو کاہن ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلا کاہن، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا، تو وہ خدا خود ہوا، اور مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور کاہن کا بیٹا بھی کاہن ہوتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں کہ جنہوں نے اسے قبول کیا، اس نے ان کو حق بخشا کہ وہ خدا کے فرزند ہو جائیں، تو جب ہم خدا کے فرزند ہوتے ہیں تو ہمارا خدا جو ہے سب سے پہلا کاہن وہی ہے، تو اس کے بیٹا ہونے کی وجہ سے ہم کاہن ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب خدا نے اسرائیل کو اپنا بیٹا کہا، تو کوچ کی کتاب 19 باب 6 آیت میں کیا وہاں پہ خدا ان سے کہتا ہے؟ اور تم میری نظر میں یاجکوں کا راجیہ اور ایک پاک قوم ٹھہرو گے۔ اور آگے خدا کہتا ہے، اور جو تجھے اسرائیلیوں سے کہنا ہے وہ یہی تو ہے، یہی تو ہے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، اس کی باتوں کو ہم مانیں، اس کے کلام کو ہم مانیں۔ لیکن جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ یہ میرے لیے نہیں، یہ یہودیوں کے لیے ہے، اب میرے لیے یہ بات نہیں ہے، یہ فلانے کے لیے ہے، تو تب تک ہم خدا کے بیٹے نہیں بن سکتے۔ کیونکہ جب ہم اس کو اپنا باپ کہیں گے تو ہم اپنے باپ کی کہی ہوئی ہر ایک بات کو مانیں گے۔ اور پہلا پطرس 2:10 میں کیا لکھا کہ تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اب خدا کی قوم ہو۔ تم پر پہلے رحم نہیں ہوا تھا، لیکن اب تم پہ رحم ہوا تھا۔ تو عزیزو، یہاں پہ پطرس رسول جو ہے، یہاں پہ وہ اسی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ زبان سے میرا مطلب ہندی، انگریزی، اردو، عبرانی نہیں، کہ وہی بولنے کا طریقہ وہی استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے بارے میں کلام میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، یہ شاید 7:8 میں، کیونکہ آرام کا سر دمشق اور دمشق کا سر رسین ہے، پھر افرائیم کا سر شمرون اور شمرون کا سر رملیہ کا بیٹا ہے۔ 65 سال کے اندر اندر افرائیم کا زور اتنا ٹوٹ جائے گا کہ وہ ایک قوم بنی نہ رہے گی۔ اور اسی طریقے سے یعقوب بھی یہی بات کو کہتا ہے کہ خدا کے اور پربھو یشو مسیح کے خادم یعقوب کی اور سے ان
12 गोत्रों को, उन 12 कबीलों को जो परगंदा होकर रहते हैं सलाम पहुंचे। तो यकूब भी यहाँ पे उन्हीं से ही मुखातिब हो रहा है। तो अजीजों इसी तरीके से क्या है कि हम एक कौम के तरह से खुदा हमें इकट्ठा करना चाहता है। और अजीजों अब ये इकट्ठा होंगे तो हम पूरी तरीका से इकट्ठा कब होंगे, तो इसके बारे में जो है दानियल नबी ने लिखा। और ये एक अलग से एक पूरी स्टडी है कि कब वो वक्त आएगा जब हम इकट्ठे होंगे। तो वो जब बात शुरू करता है अपना दानियल नबी, तो वो 70 हफ्तों की वो बात करता है। तो इसको जब हम इसकी शुरुआत देखते हैं, खैर ये एक अलग बात है, लेकिन ये बात जो सजा जो है ये 721 BC में शुरू हुई थी। लेकिन होशे क्या कहता है 6:2 में इन नटशेल, थोड़े लफ्जों में आपको मैं वजाहत कर देता हूं कि वो कहता है 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके साथ जिंदा रहेंगे। और ये तीसरा दिन जो है ये 1000 साल बादशाहत की बात है। क्योंकि देखे ना जो सजा उनको दी गई थी तो वो कितने साल की दी गई थी, 70 साल की, 70 सप्ताह की, 70 हफ्तों की। और इस्तिस्ना 26 की 21 को जब हम देखते हैं तो लिखा कि यदि तुम मेरे खिलाफ चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे गुनाहों के हिसाब से तुम्हारे ऊपर और 7 गुना मुसीबत डालूंगा। यानी कि जो सजा डिक्लेयर हुई थी, अब जो सजा आगे वो फिर नहीं माने तो वो 7 गुना और बढ़ गई। तो जो हिजकिय्याह में हम देखते हैं तो ये 390 साल थी। तो जो हम लेवियों की किताब में देखते हैं, जो लेवियों से हमने पढ़ा, तो उसके हिसाब से हम चलते हैं तो ये 7 गुना बढ़ जाती है और ये 2730 सालों के साथ खत्म होती है। यानी हेवनली और होली किंगडम की एक बुनियाद है। और हमें काम क्या करना है, वी हैव टू गैदर द एक्साइल्ड सोल्स, कि जिनको खुदा ने छोड़ दिया उन सभी रूहों को हमने इकट्ठा करना है ताकि खुदा की नजर में हम एक कौम बन सके। तो जीदो खुदा आप सभी को बहुत बरकत दे, बरकतों से नवाजे जीदो। और जो कुछ मैंने बोला, जो अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो जो मैंने बातें की हैं तो ये मतलब बातें आपको थोड़ी मुश्किल जरूर लगेंगी, लेकिन इसके ऊपर जरूर आप जीदो स्टडी करना और पढ़ना। तो अगर कहीं पे आपको कोई ऐसी मुश्किल नजर आए तो आप जरूर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो जीदो आपको खुदावन बड़ी बरकत दे और खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने के ऊपर बहुत बरकत हो।